اسد نام کا ایک نوجوان کاریگر تھا جو مٹی سے خوبصورت برتن بنانے کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے چاک پر بیٹھتا اور گیلی مٹی کو شکل دینے کی کوشش کرتا، مگر اس کے دل میں ہر کام کو جلد مکمل کرنے کی ایک بے چین تڑپ تھی۔ وہ برتن بنانے کے فن میں ماہر ہونا چاہتا تھا، مگر ہر بار جب وہ مٹی کا پیالہ بناتا اور اسے پکانے کے لیے رکھتا، وہ بیٹو کی تپش برداشت نہ کر پاتا اور بیچ سے پھٹ جاتا۔ اسد کی تمام محنت بیکار چلی جاتی۔ ایک دن میں 10 پیالے بنتے، مگر اگلے دن 8 ٹوٹے ہوئے ملتے۔ اسد اپنے کام کے اس نتیجے پر مایوس ہونے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس کے ہاتھ کی لکیروں میں کاریگری کا ہنر ہی نہیں لکھا گیا۔ اس کے استاد جلال خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھے اسد کی یہ جدوجہد دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک تجربہ کار کاریگر تھے جنہوں نے زندگی کے کئی سرد و گرم چکھے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ ایک صبح جب اسد ایک اور ٹوٹا ہوا پیالہ دیکھ کر رنجیدہ تھا، استاد جلال اس کے قریب آئے اور شفقت سے کہا، فن وہ نہیں جسے لوگ فوری دیکھ لیں، فن وہ ہے جو اندر سے پکتا ہے، چاہے وقت لگ جائے۔ استاد جلال نے اسے ایک نیا طریقہ سکھایا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ پیالہ بنانے سے پہلے مٹی کو 3 دن تک ایک سایہ دار جگہ پر آرام دینا ہے، تاکہ مٹی کی نمی اور سختی ایک توازن میں آ جائے۔ 3 دن بعد استاد نے اسے سکھایا کہ مٹی کو بہت ہلکے ہاتھ سے گوندھنا ہے، جیسے کسی قیمتی شے کی حفاظت کی جا رہی ہو۔ اسد نے اپنے استاد کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا اور مٹی کے ایک ایک ذرے کو محسوس کیا۔ جب پیالہ تیار ہو گیا تو باری آئی اسے بیٹو میں ڈالنے کی۔ استاد نے کہا کہ بیٹو کا درجہ حرارت یکدم تیز نہ کرو، بلکہ اسے آہستہ آہستہ بڑھاؤ۔ یہ طریقہ سست تھا اور بہت صبر طلب تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے اور اسد وہیں بیٹو کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ آگ کی لو کو دھیما رکھتا اور مٹی کے پکنے کا انتظار کرتا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کا ذہن پرسکون تھا۔ ایک دن کئی ہفتوں کی مسلسل محنت اور صبر کے بعد اس نے بیٹو سے اپنا پہلا پیالہ نکالا۔ وہ حیرت انگیز طور پر چمک رہا تھا، مضبوط تھا اور پہلی بار اس میں کوئی ایک دراڑ بھی نہیں تھی۔ گاؤں کے ایک راہگیر زید نے جب وہ پیالہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ لوگوں نے اسے گھیر لیا اور پوچھا، یہ اچانک کامل کیسے بن گیا؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی اسد ہے جس کے برتن ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ استاد جلال دور سے یہ منظر دیکھ کر مسکرائے اور بولے، یہ اچانک نہیں ہوتا، جو چیز اندر سے دھیرے دھیرے مضبوط ہو وہی دنیا میں دیر تک قائم رہتی ہے۔ اسد سمجھ گیا تھا کہ فن صرف مٹی کو شکل دینے کا نام نہیں، بلکہ خود کو بدلنے کا نام ہے۔